تعریف بالدرس، سبق کا تعارف. يهدف هذا الدرس إلى تعليم الفعل المعروف والفعل المجهول والتدريب على استخدامهما بواسطة درس حول بلادی. اس سبق کا مقصد بلادی سبق کے ذریعے فعل معروف اور فعل مجہول کو سکھانا ہے اور ان دونوں کے استعمال کی مشق کرانا ہے. استخدام یعنی استعمال کرنا، تدریب یعنی مشق کرانا. یعنی اس سبق میں ہم فعل معروف اور فعل مجہول سے متعلق پڑھیں گے. فعل معروف کس کو کہتے ہیں؟ فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل مذکور ہو. مثلا ہم کہیں قرأ خالد الکتاب، خالد نے کتاب پڑھی، تو جو پڑھنے کا جو فعل ہے، اس کا جو فاعل یعنی پڑھنے والا جو ہے خالد، وہ یہاں پر موجود ہے. فعل معروف میں ہوتا یہ ہے کہ فاعل کو مفعول کی بنسبت، یعنی مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہے، یعنی جسے ہم انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں، اور خالد جو فاعل یعنی جو سبجیکٹ جو ہے وہ اس میں مذکور ہو. اور فعل مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ فعل مجہول میں مفعول کو فاعل کی بنسبت زیادہ پرائیورٹی اور ترجیح دی جاتی ہے. مثلا ہم کہیں قرئ الکتاب، کتاب پڑھی گئی. کتاب کو یہاں پر مطلب پڑھنے والے کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی کتاب کو دی گئی ہے، تو یہاں پر یہ فعل مجہول ہوتا ہے. ٹھیک، اب ہم آگے دیکھتے ہیں. ماذا تتعلم من هذا الدرس، اس سبق سے آپ کیا سیکھیں گے؟ سوف تتعلم من هذا الدرس الفعل المعروف والفعل المجهول واستخدامهما مع معرفتك بلادك الہند. اس سبق سے آپ فعل معروف، فعل مجہول اور ان دونوں کے استعمال کے علاوہ اپنے پیارے بھارت کے بارے میں بھی جانیں گے. النص، اصل متن. بلادی اسمها الرسمی ہوا جمہوریت الہند، میرا ملک جس کا سرکاری نام جمہوریہ ہند ہے یعنی ریپبلک آف انڈیا ہے. ہی بلاد کبیرۃ مترامیۃ الاطراف، یہ ایک بڑا ملک ہے جو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے یا چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. تقع الہند جغرافیاً فی جنوب آسیا وهي سابع أكبر دولة من حيث المساحة الجغرافية وثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان. بھارت جغرافی اعتبار سے ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، جنوب یعنی ساؤتھ میں. وہی سابع اکبر دولت من حیث المساحة الجغرافیہ، اور یہ رقبے کے لحاظ سے، ایریے کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک، جبکہ آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے. تحیطها الصین و نیپال فی شمال، جسے شمال میں چائنا اور نیپال نے گھیرا ہوا ہے. وتقع فی غربها پاکستان کما تحیطها بنگلہ دیش و برما فی شرقها، اور اس کے مغرب کی جانب پاکستان واقع ہے جیسا کہ اس کی مغربی جانب بنگلہ دیش اور برما گھرا ہوا ہے، جیسا کہ اسے اس کی مغربی جانب بنگلہ دیش اور برما نے گھیرا ہوا ہے. اما فی الجنوب فیقع بحر العرب و محیط الہند و سری لنکا. بہرحال جنوب میں بحر عرب، محیط ہند اور سری لنکا واقع ہیں. الہند من تلك البلدان التي تشتهر بحضارتها القديمة وثقافتها العريقة ودياناتها المتنوعة وفلسفاتها المتعددة. ہندوستان ان چند ایسے ممالک میں سے ہے جو اپنی قدیم تہذیب و ثقافت، مختلف مذاہب اور بے شمار فلسفہ سے مشہور ہے. انہا كانت مہدا لحضارة وادی السندھ وعدید من الامبراطوریات الکبیرہ، اور جو وادی سندھ اور بے شمار بڑی سلطنتوں کا گہوارہ رہا ہے. مہدن گہوارہ، حضارہ تہذیب.
وعرفت بحضارتها في وادي السند في بعض الأحيان وبحضارة هارابا أيضا. اور جو ایک زمانے تک وادی سندھ میں اپنی تہذیب سے جانا جاتا رہا ہے اور ہڑپا کی تہذیب سے بھی. وأخذت هذه الحضارة اسمها من اسم مدينة هارابا التي تقع الآن في پاکستان. اور اس تہذیب کا نام ہڑپا شہر کے نام سے رکھا گیا ہے جو پاکستان میں واقع ہے. كانت الهند معروفة بثوراتها لفترة كبيرة من تاریخها الطویل. بھارت اپنی مالداری کے سبب ایک لمبے عرصے تک مشہور رہا ہے. کما بقیت لفترة من الزمن اکبر مرکز تجاری فی آسیا کلہا. جیسا کہ بھارت ایک زمانے تک پورے ایشیا بر اعظم کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بنا رہا ہے. جاء الیہ التجار من الخلیج العرب و اوروبا. اور جہاں خلیج عرب اور یورپ سے تاجر آئے. فانشئت فیہا مستودعات تجاریۃ علی شواطئ مالابار. اور مالابار کے ساحلوں پر تجارتی گودام قائم کیے گئے. وذاع صیت الہند فی الزمن القدیم لمراکزها التعلیمیۃ فی نالندہ و تاکشیلا و بوسبا گیری ایضا. اور ہندوستان نے اپنے قدیم تعلیمی مراکز نالندہ، تاکشیلا اور بوسبا گیری کی وجہ سے شہرت پائی. جاء الیہ الطلاب والاساتذۃ من مختلف انحاء العالم. اور جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے پڑھنے پڑھانے والے آئے. وفی العصر الحاضر تعرف الہند لکونها من الدول الراقیۃ فی مجالات العلوم والفنون والاقتصاد والتجارہ. اور ہندوستان موجودہ دور میں سائنس، آرٹس، اکانومکس اور بزنس کے میدان میں ترقی یافتہ ممالک ہونے کے باعث جانا جاتا ہے. الہند ایضاً تتمیز بجمالها الطبیعی الخلاب. اور ہندوستان اپنی دلکش قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور و معروف ہے. توجد فی شمالها جبال شامخۃ تعرف بسلاسل جبال ہمالیۃ. اور ہندوستان کے نارتھ میں اونچے اونچے پہاڑ موجود ہیں جو ہمالین رینج کے نام سے جانے جاتے ہیں. وتغطیها غابات کثیفۃ تتدفق منها انہار کبیرۃ وشلالات جمیلہ. جو اپنے آغوش میں گھنے جنگلوں کو لیے ہوئے ہیں اور جہاں سے بڑی بڑی نہریں نکلتی ہیں اور خوبصورت جھرنے. وتصل میاہ هذه الانہار الى السہول وتسقی الاراضی الخصبہ. اور ان دریاؤں کا پانی ہموار زمینوں کی جانب جاتا ہے اور زرخیز زمین کو سیراب کرتا ہے. کما توجد فی شمال الہند ولایت کشمیر التي تشتہر بجمالها الطبیعی فی العالم. اور اسی طرح ہندوستان کے نارتھ میں کشمیر ریاست ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی کی بنا پر پوری دنیا میں مشہور ہے. یزورها ملايين من الزوار كل سنة في الصيف والشتاء. اور جہاں پورے سال گرمی سردی میں زائرین کا ٹورسٹ کا آنا جانا لگا رہتا ہے. ويستمتعون بجوها اللطيف وفواكهها اللذيذة ومياهها العذبة. اور وہ وہاں کے خوشگوار موسم، لذیذ پھلوں، میٹھے پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ولدت في هذه البلاد الجميلة وأعيش فيها. میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں اور یہیں رہتا ہوں. وأتنفس في هوائها وأستقي في ميائها وآكل من خيراتها. میں اس کی فضا میں سانس لیتا ہوں، اس کے پانی سے اس کا پانی پیتا ہوں اور اس کے کھانے سے شکم سیر ہوتا ہوں. فأحب بلادی وأدعو لسلامتها. اور میں اپنے ملک سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں.
ويجب على كل مواطن أن يحب بلاده ويعمل لتنميتها وتعميم السلام فيها والدفاع عنها، اور ہر شہری کو، ہر ناگرک کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک سے بے تنہا محبت کرے اور اس کی ترقی میں اپنا تعاون کرے، اس میں امن قائم کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ فأتمنى أن تكون بلاد الہند سالمة آمنة تتقدم دوما إلى الأمام، اور میری یہ تمنا ہے کہ میرا پیارا بھارت سلامت رہے، پرامن رہے اور ہمیشہ آگے بڑھے۔ ابھی ہمارا تیسرا سبق مکمل ہوا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اب دے بندے کو اجازت، اللہ نگہبان۔